जुलाई 1940 को पंजाब के طالب علموں کی جماعت مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے شہید حریت سلطان ٹیپو کا دن منانے کا فیصلہ کیا اور ملک کے مشہور اہل قلم کو شرکت کی دعوت دی۔ طلباء کی یہ کوشش بہت کامیاب رہی۔ ٹیپو ڈے کے دن درد دل رکھنے والے مصنفین نے مقالے پیش کیے، تقریریں کی گئیں، نظمیں پڑھی گئیں۔ کتاب ھذا کا مصنف عبداللہ بٹ اسی مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا پبلسٹی سیکرٹری تھا، جس نے ان مقالوں کو ترتیب دے کر ایک کتاب کی شکل میں شائع کیا۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام سلطان فتح علی تھا۔ سلطان ٹیپو کے آباء و اجداد کا تعلق پنجاب سے تھا۔ آپ کے دادا نے پنجاب سے نقل مکانی کر کے راجہ میسور راج وڈیار کی فوج میں بھرتی ہو گئے اور پھر آپ کے والد سلطان حیدر علی بھی اسی فوج میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور اپنی قابلیت، بہادری، ذہانت کی وجہ سے ترقی کرتے کرتے ریاست میسور کے تاجدار بن گئے۔ ٹیپو سلطان دسمبر 1751 کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ کے اسم گرامی فخر النساء تھا۔ آپ نے 16 سال کی عمر میں فرنگیوں کے مقابلے میں منگلور کے محاذ پر لڑائی کی اور فرنگیوں کو شکست فاش دی۔ دسمبر 1783 سلطان حیدر علی کی وفات کے موقع پر ٹیپو سلطان ملبار کے محاذ پر فرنگیوں کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ یہ خبر سنتے ہی آپ سرنگاہ پٹم پہنچے، جہاں پر آپ کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ آپ کی تمام عمر تھکا دینے والی جدوجہد، مصائب، آلام اور آگ خون سے کھیلنے کی ایک لمبی داستان ہے۔ فرنگیوں نے تمام زندگی آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا۔ دن رات انگریزوں کی سازشوں سے آپ کو بے حد پریشان کیے رکھا۔ ٹیپو سلطان صوم و صلات کا نہایت پابند تھا۔ حالات جیسے بھی ہوتے باجماعت نماز کا انتظام کرتا، باقاعدگی سے تلاوت قرآن مجید کرتا۔ ایک دفعہ میسور کی مسجد میں، جس کا نام مسجد اعلیٰ تھا، تعمیر ہونے کے بعد اس کا افتتاح ہوا۔ اس وقت کے تمام علماء فضلاء جمع ہوئے اور یہ سوال پیدا ہوا کہ پہلی نماز کی امامت کون کرے گا؟ طے پایا کہ جو شخص صاحب ترتیب ہو، یعنی بلوغت سے لے کر آج تک اس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، تو وہی امامت کرے۔ تمام مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ جہاں کوئی بھی صاحب ترتیب نہ نکلا تو ٹیپو سلطان خود آگے بڑھا اور کہا، الحمدللہ میں صاحب ترتیب ہوں، یعنی میری نماز آج تک قضا نہیں ہوئی۔ چنانچہ مسجد اعلیٰ میں پہلی نماز کی امامت خود سلطان نے کی۔ غداریاں جو ہوئیں ان میں ویسے تو سلطان ٹیپو کے ساتھ غداری میں بہت سے لوگ شامل تھے، لیکن ان میں سے مشہور غدار جو فوج کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے اور سلطان کے دربار میں خاص مقام رکھتے تھے، وہ یہ تھے: میر صادق، میر غلام علی لنگڑا، امیر معین الدین، میر قمر الدین، بدر الزمان نائتاب، میر قاسم علی اور پورینہ بہت مشہور ہیں۔ میر صادق سلطان کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی کسی سنگین غلطی کی وجہ سے اسے اپنے عہدے سے معزول کیا گیا، لیکن سلطان نے اس کو معاف کر کے دوبارہ اعلیٰ عہدے پر بحال کر دیا۔ میر صادق سلطان کے تمام راز فرنگیوں کو حیدرآباد، مدراس اور کلکتہ پہنچایا کرتا تھا، جس کی وجہ سے سلطان کے تمام منصوبے ناکام ہو جاتے تھے۔ جب سلطان آخری بار فرنگیوں کے مقابلے کے لیے قلعے سے باہر نکلا تو اس شیطان صفت غدار نے قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سلطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ قلعے کے اندر داخل ہو جائے، لیکن ناکام رہا اور باہر ہی مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوا۔ میر غلام علی لنگڑا یہ شخص سلطان کی بحری فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، در پردہ انگریزوں سے ملا ہوا تھا۔ یہ بہت ہی متکبر اور تیز ترار تھا۔ سلطان کی شہادت کے بعد اسے بیٹے کو کچھ حصہ دینے کی تجویز پیش ہوئی تو اس بدخصلت اور خبیث انسان نے مخالفت کی اور کہا کہ یعنی خطرناک سانپ کو مارنا اور اس کے بچے کو پالنا عقل مندوں کا کام نہیں۔ انگریز ٹیپو سلطان کے لڑکے کو ریاست میں تھوڑی بہت جاگیر دینا چاہتے تھے، لیکن اس خبیث انسان نے مخالفت کی اور ٹیپو سلطان کو افعی سانپ سے تشبیہ دی۔ افعی سانپ وہ خطرناک سانپ ہوتا ہے جس کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ میر قمر الدین اور میر معین الدین یہ دونوں غدار ٹیپو سلطان کے سوتیلے ماموں تھے۔ ان دونوں نے ایک دفعہ پہلے بھی غداری کی اور پکڑے گئے اور نظر بند کیے گئے، لیکن بعد میں سلطان نے ان کو معاف کر کے اپنے عہدوں پر بحال کر دیا۔
یہ دونوں غدار فرنگیوں سے ملے ہوئے تھے اور سلطان کے گھریلو حالات اور فوجی رازوں سے انگریزوں کو آگاہ کرتے تھے۔ پورینا، یہ غدار سلطان کا وزیر مالیات تھا، اس کا نام پورینا تھا۔ سلطان کو اس پر بہت اعتماد تھا اور وقتاً فوقتاً اس کو انعامات سے نوازا کرتا تھا۔ یہ شخص غداروں کا سرغنہ تھا۔ سلطان کو سب سے زیادہ نقصان اسی شیطان صفت غدار نے پہنچایا۔ جب عین لڑائی زوروں پر تھی، توپوں کے گولوں سے کان پھٹے جا رہے تھے، اس غدار نے تمام فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے معاذ سے واپس بلا لیا اور ادھر انگریزوں کو اطلاع دی کہ میدان خالی ہے، آگے بڑھیے۔ میر قاسم علی، اس شیطان نے تمام عمر سلطان کی ملازمت کی اور سلطان کو اس پر بہت اعتماد تھا، لیکن اس نمک حرام نے عین لڑائی کے دوران فرنگی فوج کے قلعے میں داخل ہونے کے خفیہ راستے بتائے اور خود ان کی رہنمائی کی۔ فرنگی فوج کے جنرل میڈوز خود لکھتا ہے کہ سب سے پہلے جو قلعہ کی دیوار پر چڑھا تھا وہ فرنگی فوج کا جنرل بیرٹ تھا اور اس کی رہنمائی کے لیے ایک شخص آگے تھا، وہ شخص یہی میر قاسم علی تھا۔ سب سے زیادہ یہی خبیث غداری میں سبقت لے گئے اور آنے والی نسلوں کو مجبور کر دیا کہ وہ ان غداروں کی لعنت کو بچھاڑ کرتے رہیں۔ اور ٹیپو سلطان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ حد سے زیادہ رحم دل تھا۔ غداری کے ثبوت ملنے کے باوجود یہ ان کو معاف کر دیتا تھا۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے اپنی وصیت میں ٹیپو سلطان کو لکھا تھا، میر صادق، میر غلام علی اور پورینا کو قتل کر دینا کیونکہ ان کی نیتوں میں فتور ہے۔ لیکن ٹیپو سلطان نے اپنے والد کی وصیت پر عمل تو نہ کیا، الٹا ان غداروں کو اعلیٰ عہدے دے دیے۔ مشہور محدث حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب اپنی شہر آفاق کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی میں لکھتے ہیں کہ ریاست میسور کے دلیر بہادر سپہ سالار جس کے نام سے یورپین مائیں اور اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھیں، یعنی یورپین مائیں اپنے بچوں کو اس کے نام سے ڈرایا کرتی تھیں، آج اپنے ہی ساتھیوں کی غداری کی وجہ سے دشمن کے نرغے میں پھنس چکا تھا۔ یہ 4 مئی 1799 کا منحوس دن تھا۔ فرنگی فوج نے سلطان کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اپنی فوج کے کمانڈر میر صادق نے غداری کر کے سلطان کی کمر توڑ دی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ سلطان کے قریبی ساتھی اور ذاتی گارڈز، حتیٰ کہ پانی پلانے والا خادم بھی انگریزوں کے ہاتھ بک چکے تھے۔ قلعے کے ذمہ داروں نے دشمن کو قلعے کے خفیہ راستے بتا کر قلعے میں داخل کروا دیا۔ ٹیپو سلطان اپنے چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو گیا اور بکھرے ہوئے شیر کی طرح حملے کر رہا تھا، لیکن افسوس اس کے اپنے ہی ساتھی غدار ثابت ہوئے۔ سلطان ٹیپو مئی کی گرمی کی شدت کی وجہ سے سخت پیاسا تھا، بار بار پانی مانگ رہا تھا۔ پیاس کی وجہ سے ہونٹ اور گلا خشک ہو گیا تھا، لیکن اس کا خادم خاص جس کے پاس پانی کا چھاگل تھا وہ بھی غدار ثابت ہوا اور ٹال مٹول کر کے ادھر ادھر جاتا تھا اور آخر تک ٹیپو سلطان کو پانی نہ دیا۔ ٹیپو سلطان شدت پیاس اور زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے گرا اور تشنہ لب اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ترجیح اجل کو دیتے ہیں بے سود محبت جینے پر، ہم زہر کے خم بھی جاتے ہیں آتے ہیں کبھی جو پینے پر، مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے، ہم لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے، ہم شمع یقین کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں، اے زیست ہماری راہ سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں۔ انگریز مورخ کانسٹیفنس فارس نے اپنی کتاب سرنگا پٹم کی صفحہ نمبر 86 پر لکھا ہے، سلطان ٹیپو کی لاش کے ساتھ بے شمار عورتوں کی لاشیں بھی پڑی تھیں جن کے لباس اور وضع سے معلوم ہوتا تھا کہ غالباً حرم سلطانی ہیں۔ عورتوں کی ان لاشوں میں ایک خوبصورت اور برہمن لڑکی کی لاش بھی موجود تھی۔ ٹیپو سلطان ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ آج اس بطل جلیل کی لاش خون میں لت پت پڑی ہوئی تھی۔ فرنگی فوج کے کمانڈر جس کا نام لارڈ ہارس تھا، سلطان کی خون آلود لاش کو دیکھ کر یہ نعرہ بلند کیا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، آج ہندوستان ہمارا ہے۔